اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں جی، دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا تمہارے دوست جو ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ تمہارا دوست اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین، فرمایا کہ وہ لوگ بھی تمہارے دوست ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی دوستی رکھ سکتے ہو جو صاحب ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تین ہستیاں ہیں جن کے ساتھ دوستی رکھنا خود رب ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا اگر سب سے پہلے یاری لگانی بھی ہے تو رب کے ساتھ لگا لو۔ انما ولیکم اللہ، تمہاری دوستی کا، تمہاری یاری کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ رب کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ رب کے بعد اگر کسی کو بندہ دوست بنا سکتا ہے یا بنانا چاہے تو فرمایا پھر بھی اللہ کے بعد جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ اگرچہ بات تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تم نے یاری لگانی ہی ہے تو پھر کم سے کم بندہ یاری تو اس کے ساتھ لگائے جو کم سے کم ہر لحاظ سے جو ہے وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو بندہ کم سے کم یاری تو دیکھ کے لگا لے، کس کے ساتھ یاری لگانی چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں لگانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج تو رب فرما رہا نا کہ رب کے ساتھ یاری لگا لو۔ ٹھیک ہے، اور کل تو پتہ نہیں کیا کچھ ترلے کریں گے، لیکن اس کے بعد وہ یاری نہیں لگائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یار، ایک بڑی خوبصورت نسخہ علماء نے ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رب کے ساتھ یاری لگائیں نا تو پھر ہمیں 5 ٹائم نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ تو ساری پابندیاں ہیں۔ رب کے ساتھ یاری لگائے کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جو حکمت عطا فرمائی ہے نا، ہمارے بزرگوں کو، ٹھیک ہے، وہ بڑی کمال کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یاری لگانے کے لیے، دوستی لگانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ شروع سے سارا کچھ کرنا شروع کر دیں۔ کیا کریں؟ فرمایا کسی کے بارے میں جب بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے نا، آٹومیٹک اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نسخہ ہے۔ فرمایا کہ کچھ نہ کرے، کہ بندہ روٹی کھا رہا ہو اتنا ہی سوچ لے کہ یار آخر کیا وجہ ہے، کہ ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ میرے رب نے مجھے بیٹھے بیٹھے گھر رزق دے دیا ہے۔ پھر دنیا کی ساری مخلوق خود منہ آگے کر کے روٹی کھاتی ہے، اپنا رزق کھاتی ہے، واحد انسان ہی ہے جو رزق کو توڑ کے اپنے منہ تک لے آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی صرف اور صرف بندہ رب کے احسانات کو یاد کرنا شروع کر دینا تو خود بخود رب سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی بات کر لیں تو آپ دیکھیں، آج کے دور کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں کہ جب ماں باپ بھی اولاد کو، اس اولاد کو پسند کرتے جو کما کے لائے۔ ٹھیک ہے نا، اگر اولاد اچھی نہ نکلے نا تو ماں باپ بھی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ 1400 سال پہلے ایک ہستی یار غاروں میں اکیلے بیٹھ کے روئے، کس وجہ سے، کس تعلق کی بنیاد پر؟ ٹھیک ہے، اور 1400 سال بیٹھ کے دعائیں کرے کہ میرے مالک قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے تو میری امت کے اندر پروردگار ان کے چہرے نہ بدل دینا، ان کے ساتھ ایسے نہ کر دینا، ان کے ساتھ ایسے نہ کر دینا۔ جو اتنا مخلص ہو، 1400 سال پہلے بیٹھ کے جو دعا کرتا ہو، اس کے ساتھ یاری نہ لگا سکے، اس کے لیے بندہ مخلص نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سوچنے والی۔ پھر فرمایا کہ تیسری جو کیٹیگری ہے نا دوستی کی، یہ کس کے ساتھ لگ سکتی ہے؟ فرمایا والذین آمنوا، فرمایا جو صاحب ایمان بندہ ہونا اس کے ساتھ بندہ دوستی لگائے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ ہماری یاریاں، ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے، اور ہماری یاری کی جو بنیاد ہے وہ زیادہ تر صرف اور صرف پیسہ ہے، زیادہ تر نہیں بلکہ ہے ہی پیسہ۔
جس کے ساتھ پاس پیسہ ہے ہماری اس کے ساتھ یاری ہے، ہماری خوش آمدید اس کے ساتھ ہے، ہماری چاپلوسی، ہماری جو چمچہ گیری ہے، ہم صرف اور صرف پیسے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے ساتھ یاری لگانی ہے نا تو اتنا دیکھ لو کہ اس کے پاس ایمان ہے تو اس کے ساتھ یاری لگا لو، اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کے ساتھ یاری لگانے کا فائدہ، یہ تو قرآن کا فیصلہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا جی قرآن مجید کی آیت ہے، اب یہاں پہ رب فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ یاری رکھو، اور ایک جگہ پہ رب نے بلکہ قرآن پاک یہ 19ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ٹھیک ہے جی، فرمایا قیامت کے دن بندہ کہے گا کاش کہ میں فلانے کے ساتھ یاری نہ لگاتا۔ تو وہ کون سی یاریاں ہیں؟ یہ جو دنیاوی یاری ہم نے ایک دوسرے سے لالچ اور طمع اور چمچہ گیری اور چاپلوسی کی جو یاریاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، میں قیامت کے دن یہ یاریاں جو ہے نا یہ بندے کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائیں گی، اور بندہ کہے گا کہ پروردگار کاش کہ میں اس کے ساتھ یاری نہ لگاتا، اس کے ساتھ میں دل نہ لگاتا، اس کے ساتھ میں دوستی نہ رکھتا، اس کے ساتھ میں میل جول نہ رکھتا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے یا عباد اللہ خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ٹھیک ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت کے دن ہوگا کیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا قیامت کے دن جتنی بھی دوستیاں ہوں گی ساری کی ساری دشمنی میں بدل جائیں گی، الا المتقین، صاحب ایمان کی دوستی قیامت کے دن بھی کام آ جائے گی۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہماری دوستی کا معیار کیا ہے، ٹھیک ہے، صرف اور صرف طاقت، پیسہ، پاور، یہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہم یاری لگاتے ہیں۔ صاحب ایمان بندہ آج تک ہم نے ڈھونڈا ہی کوئی نہیں ہے، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یار یہ واقعی چلو متقی بندہ اس کے ساتھ یاری لگا لے، بلکہ اسے کہتے ہیں بڑی گل ہے آج تک یاری صوفی صاحب نے لائی ہوئی ہے، تو بغور تانا دیتے ہیں اسے، بھائی بڑی گل ہے ہونے تو مولوی نال بہن لگ پے ہیں، بڑی گل ہے بھی ہونے تیری یاری بڑی شریف لوگوں نال لگ گئی ہے۔ بھائی حیرت والی بات ہے، آپ جتنے کام دیکھ لیں ہمارے جو شرافت والے ہیں، جو ہماری بزرگی کے معیار تھے، آج وہ شرمندگی کا باعث بن چکے ہیں۔ کل تک جو لوگ نماز پڑھتے تھے یا نماز پڑھنا شروع کرتے تھے لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، آج نماز پڑھنے کے لیے کوئی آ جائے تو 10 بندے اس کو تانا دینے کے لیے دیتے ہیں۔ کل کوئی بندہ جب اذان دیتے تھے تو لوگ اس کو خوش ہو کے یا وہ کہتے تھے کہ چلو شکر یار کم سے کم چنگے کام تے لگ تک گیا نا، اور آج کوئی اذان دے دے تو 20 بندے سے کہتے ہیں بڑی گل ہے میاں، اگلے دن وہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ مطلب کیا ہے کہ اول تو ہمیں خود شرم آتی ہے، لیکن اگر کوئی اچھے کام کر بھی لے تو ہم اسے تانے دے دے کر اس کی طبیعت سیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، فرمایا سب سے پہلی بات ہے یہی کہ یاری لگانی ہے نا تو رب کے ساتھ لگا، ٹھیک ہے، یاری لگانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بندہ جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگ رہا ہے کہ مالک مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا، دعا مانگ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے تو دیکھا اللہ کا نبی ہے، تو عرض کی حضور آپ دعا مانگ دیں، رب کی بارگاہ اقدس میں عرض کر دیں کہ مالک مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ ہی دے دے۔ تو دعا مانگی پروردگار دے دے، فرمایا برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو عرض کی پروردگار چل آدھا ہی دے دے، میں آدھا بھی نہیں کر سکے گا۔ عرض کی پروردگار آدھے کا آدھا دے دے، کچھ نہ کچھ دے دے، مانگ رہا ہے تو دے دے۔ چلو گزر گئے، کچھ عرصے کے بعد واپس آیا تو وہ منہ آسمان کی طرف کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اب واپس آیا تو واپس آ کے اسے کہا السلام علیکم جی، اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ میں میاں میں تیرا نبی ہوں، وہ چپ کر کے کھڑا ہے آسمان کی طرف دیکھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم تو ارہ اٹھا کے اسے چیر بھی ڈالنا تب بھی تیری طرف نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ہمارے عشق کے ذرے کا بھی ذرہ مل چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ رب کی طرف مانگ کے تو دیکھے نا۔ میں نے حدیث کہیں پڑھی نہیں ہے لیکن مشہور بہت زیادہ ہے کہ جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک بندہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ مالک تو میرے پاس ہوتا میں تجھے کنگھی کرتا، سرما لگاتا، ہے نا، مشہور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں نے کہیں نہیں پڑھی ہے، بہرحال مشہور بہت زیادہ ہے۔ تو اب دیکھیں نا، محبت کا ایک انداز ہوتا ہے نا، وہ حدیث پاک بھی ہے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رب تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، رب تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا یہ کہنا کہ پروردگار تو میرے پاس ہوتا، او بکروال جو تھا ہیں جی، تو میں تجھے کنگھی کرتا، تجھے سرما لگاتا، تجھے نہلاتا، تجھے کپڑے پہناتا، سارا کچھ کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے کہا اوے رب کے لیے تو یہ سارا کچھ کہہ رہا ہے، رب تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بات غلط تو نہیں، کیوں جی؟
یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ رب تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، کپڑے سے، نہانے سے، کھانے سے، پینے سے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، جی اللہ صمد، بے نیاز ہے ہر شے سے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اسے منع کر رہے ہیں کہ میاں یہ چیزیں رب کی ذات کے شیان شان نہیں ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا جواب ہے؟ فرمایا میرے موسیٰ، میرے ہی یار کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ پروردگار تیرا یار تجھ سے میں نے کیسے دور کر دیا ہے؟ میں تو بندوں کو پکڑ کے تیرے ساتھ ملانے کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے، تیرے یار کو میں تجھ سے دور کیوں کروں گا، یہ جدا کیوں کروں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو کنگھی دے رہا تھا نا وہی میرا یار تھا، وہ جو سرما لگا رہا ہے وہی تو یار ہے۔ عرض کی پروردگار وہ تو غلط باتیں کر رہا تھا، تو ساری چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا تو جانتا ہے نا، تو جو میرا نبی ہے، تو شان والا ہے، میں نے تجھے علم دیا ہے، نبوت دیا ہے، مقام دیا ہے، تیرے ساتھ کلام کیا ہے، یہ سب چیزیں تو جانتا ہے، اس سے تو جا کے پوچھنا، اسے کیا پتا کہ رب کی شان کیا ہے۔ لیکن جو باتیں کر رہا تھا کر تو کم سے کم میری محبت کے اندر ہی رہا تھا نا۔ بعض اوقات لفظ ٹوٹے بھی ہوں، ٹوٹے پھوٹے ہو نا تو بس پسند آ جائے۔ ایک بہت پرانا شعر مجھے یاد تھا، وہ کہتے ہیں نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر پسند آ جائے تو پھر ایسے الفاظ بھی پسند آ جاتے ہیں، نا پسند ہے تو ساری ساری رات کی عبادت پسند نہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب کے اگر یاری لگانی ہے نا تو پھر رب کے ساتھ لگاؤ۔ کیسے لگانی ہے؟ میں کوئی بات نہیں، ذرا اس کے متعلق سوچنا شروع کر دو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا تو تھوڑا سا چل کے تو دیکھ میری طرف، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ میں جب بندہ میری طرف ایک قدم بڑھا لیتا ہے نا تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھا لیتا ہوں۔ جب بندہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، اگر بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، ٹھیک ہے نا، فاذکرونی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ مخلص بندہ ڈھونڈتا ہے کہ یار کوئی مخلص بندہ ہو تو یار اس کے ساتھ یاری لگائے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا شکوہ انسان کا یہی ہے نا، کیونکہ کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں، بھائی کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ذرا مخلص دیکھو تو سنا 1400 سال پہلے ایک شخصیت گزری اور غاروں میں بیٹھ کے تیرے اور میرے لیے رو رہا ہو، اس سے زیادہ مخلص پن کیا ہوگا یار، اس سے زیادہ ہمدردی کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ والذین آمنوا الذین، فرمایا اس کے بعد اگر تیرے لیے کوئی مخلص بندہ ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی یاری کے قابل اور مخلص پن ہے کسی کے اندر، وہ بندہ ہے جس کے اندر ایمان ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنا ایمان والا بندہ ہوگا اتنا زیادہ مخلص ہوگا، اور جتنا ایمان سے دور ہوتا جائے گا اتنا زیادہ منافق ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مومن ہے کون سے؟ فرمایا سارے بندے تو اب کہیں گے جی سارے مومن ہیں، سارے کہیں گے جی ہم تو صاحب ایمان ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ یاری ہونی چاہیے، کیوں جی، ہے نا، بھی سارے مومن ہیں نا، تو پھر اب کیا کریں گے؟ سارے تو مومن ہو گئے، تو سارے مومن ہیں، پھر یاری کس کے ساتھ لگائے؟ ہر کوئی تو یہی دعویٰ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سارے مومنوں کا دعویٰ نہیں مان لینا۔ یقیمون الصلاۃ، مومن صرف وہی مخلص ہوگا جو نماز پڑھنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں، جو نماز پڑھنے والا بھی ہو، آگے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، میں زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا بھی ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ کے فرض ادا کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ صاحب ایمان ہے، اسی کے ساتھ یاری لگا لو۔ ہم راکعون، رب کے ہر حکم کے آگے جھکنے والے جتنے لوگ ہوں گے تو میں یہ صاحب ایمان ہوں گے، جن کے اندر یہ نشانی پائے جائے اس کے ساتھ یاری لگا لو۔ دعویٰ کوئی کرتا رہے تو بے شک لاکھ باری کرتا رہے، اس کے ساتھ یاری لگانے کی ضرورت۔ الیکشن آ رہے ہیں، سارے مومن بن کے آ جائیں گے، نماز جنازہ آپ دیکھ لینا، کسی کا مرے نہ مرے یہ پہلے سب کے اندر کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی کلخانیاں، آپ کے چلیسمے، آپ کے ساتے، آپ کے جنازے، آپ کی خوشی غمی کے اندر یہ سارے اب آگے کھڑے ہوں گے۔ آپ ووٹ بھی تو اس خوشی دے ہی دینے نا کہ سارے جنازہ پڑھنا ہے سی، اس بار تو ویسا خدا دا خوف کر ہی لگی یار، 70 سال تو ہو گئے نا روندیا نو، تے اجے بھی ساری مطلب نون لیگ پی پی تے ساری جان نہیں چھٹی، اس بار ذرا خدا دا خوف کر ہی لینا ذرا۔ اچھا آگے دیکھو جی، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یاری لگا لے اگر، اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کے ساتھ یاری لگا لے، وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کے ساتھ یاری لگا لے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ان صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ یاری لگا لے، کن کے ساتھ؟ یہ جو نماز اور روزہ رکھنے والے ہیں، اگر ان کے ساتھ یاری لگا لے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، فرمایا کہ یہ رب کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، ہمیشہ غالب رب کی جماعت ہی رہے گی۔ اگر دنیا میں غلبہ چاہیے تو ایک ہی راستہ ہے، ان کے ساتھ یاری لگا لو۔ کن کے ساتھ؟ یہ 3 ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، والذین آمنوا، اور صاحب ایمان بندے کے ساتھ یاری لگا لو، فإن حزب اللہ هم الغالبون، فرمایا رب کی یہ پوری جماعت ہے
اور رب کی یہ جو جماعت ہے یہی غالب ہے. کتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں, کتنی تحریکیں بنی ہوئی ہیں, تحریک صرف رب کی غالب ہے, تنظیم صرف رب کی غالب ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جسے دنیا اور آخرت میں غلبہ چاہیے, فتح چاہیے, فرمایا وہ رب کے رسول اور صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ یاری لگا لے, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی غلبہ عطا فرما دے گا, آخرت میں بھی فتح عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.